अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू मुकदमा अवाम का। आज भी हम पाकिस्तानी अवाम के बहुत अहम मुकदमे मुख्तदर शख्सियात के सामने भी रखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ वो माहिरीन कानून और पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन के सामने भी ये मसाइल रखेंगे कि आखिर पाकिस्तानी अवाम के मुकदमों को कब लड़ा जाएगा और पाकिस्तान कब तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। हम बाहर की दुनिया को कब कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और कैसे दिलाएंगे, क्यों कर दिलाएंगे कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर आकर पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तस्वुर करें, जब पाकिस्तान में ही रहने वाले बाशिंदे महफूज ना हों, जब पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही एक दूसरे पर जायज़ नाजायज़ मुकदमे, पर्चे, FIR, और वो भी आखिर में पता चलता है कि एक मजाक और एक बोगस किस्म का एक भोंडा किसी को जैसे लतीफ़ा सुनाया गया हो। इस किस्म के भी कुछ मुकदमात और FIRs माजी में रीसेंट पास्ट में हमें देखने को मिली। इमरान खान दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शिकायत करते थे कि इमरान खान हमसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं, ये नैब न्याजी गठजोड़ है। ये लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते थे, बड़ा फ्रीक्वेंटली ये टर्म इस्तेमाल की जाती थी PDM के जलसों में, धरनों में। और अब हम देखते हैं कि जब से PDM हुकूमत बरसर इख्तिदार आई तो इमरान खान के साथियों को एक एक करके न सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया गया बल्कि वो बदतरीन टॉर्चर किया गया। जैसे राना सनाउल्लाह साहब, मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला, अपने हवाले से बताते हैं कि मुझे बड़े गंदे से सेल में रखा गया था और मुझे ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया। कोई बुनियादी सहूलियात का ख्याल नहीं रखा गया जो मेरा बतौर इंसान बुनियादी तकाजा था कि मुझे मिलनी चाहिए वो सहूलियात, वो मेरी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। मुझे तंग किया गया। आज हम PTI रहनुमाओं को इसी किस्म की शिकायत करते हुए देखते हैं और सो मच सो के शहबाज गिल के हवाले से तो और भी खबरें आई कि जिस तरह से उनको बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। आज़म स्वाति साहब का केस भी हमारे सामने है और इस वक्त हमें दोनों ही साइड्स इक्वली परेशान नज़र आती हैं जब जब वो ऑपोजिशन में आती हैं। तो हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वकील, जो वक्त शेख रशीद साहब के भी वकील हैं, मुमताज़ माहिर कानून नईम पंजौता साहब। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज में बड़े ज़बरदस्त, बड़ी अहम फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और बहुत सालों से पाकिस्तान की सियासत को भी बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर भी he's been kind enough to grace our show with his presence. सो आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी नईम पंजौता साहब से। सबसे पहले तो नईम पंजौता साहब ये बताइए कि इससे पहले कि हम शेख रशीद साहब के केसेस की जानिब आएँ, ज़रा इमरान खान साहब के केसेस का एक ले मैन को, अगर कोई शख्स TV पर बैठकर हमारा ये शो देख रहा है और उसको कुछ कानून की अलिफ में नहीं पता, तो सादा तरीन अल्फाज में आम फहम ज़ुबान में बताइए कि इमरान खान ने क्या कसूर किया, उनका क्या जुर्म है और उन पर क्या क्या केसेस बनाए गए। और ये 10 माह में खान साहब जो क्लेम करते हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती की गई है, चले कातिलाना हमला तो एक तरफ, जो कानूनी तौर पर उन पर कई केसेस किए गए हैं, उनकी ज़रा हमें तफसील बताइए कि आम आदमी को भी आसानी से समझ आ जाए। जी, सबसे पहले मलिया हाशमी आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। केसेस के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि खान साहब के ऊपर जिस वक्त केसेस की तादाद है वो 24 से भी ज़्यादा है, जो सिर्फ FIRs दी गई हैं। ठीक है। इसमें जो मुकदमे बनाए गए हैं उनमें सिर्फ खान साहब का जो रोल बताया गया है वो ये है कि खान साहब ने वर्गलाया है। जितने वर्कर्स जो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ धरने हुए हैं, जो जुलूस हुए हैं, उसके अंदर 780 की दफ़ात लगाई गई हैं, दहशतगर्दी के पर्चे किए गए हैं। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पे एक इस्तेमाल करके PDM हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर कंप्लेंट फ़ाइल की गई हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी ज़ेर समाअत है। कल भी परसों भी एक मुकदमा लगा हुआ था। कल जो है वो ज़ेबा चौधरी वाले जो अल्फाज हैं उनके हवाले से जो मुकदमा है वो कल उसकी समाअत है। तो बेसिकली केसेस तो हैं कोई नहीं। जो जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त जो केसेस बनते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ ये केसेस होते थे, करप्शन के केसेस होते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते थे
ان کے کیسز اور آج کے کیسز میں فرق یہ ہے کہ آج بولنے کے اوپر عمران خان کے اوپر اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا باقی جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. فرق صرف یہی ہے کہ یہاں پہ بولنے کے اوپر مقدمے درج ہیں اور وہاں پہ جو مقدمے درج ہوتے تھے وہ صرف اور صرف کرپشن کے اوپر درج ہوتے تھے, صرف اور صرف جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور جو انہوں نے آج تک ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کے حوالے سے درج ہوتے تھے. مقدمے ہیں کوئی نہیں, صرف اور صرف دہشت گردی کی دفعات استعمال کی جا رہی ہیں, سارے اداروں کو یوز کیا جا رہا ہے. ایف آئی اے کے اندر امینڈمنٹ کر کے ایف آئی اے کو مضبوط بنایا گیا ہے کہ ایف آئی اے کا کیونکہ دائرہ کار جو وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے اور ایف آئی اے کے ذریعے عمران خان کے اوپر جو 50 انہوں نے آگے سیل بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی بینکنگ والا سیل ہے, کوئی دوسرا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی ٹرائل نکال رہے ہیں, تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے. اسی طرح نیب کے اندر ترامیم کر کے انہوں نے اپنے مقدمات جو ہے وہ ختم کرائے ہیں. جو یہ ڈیوریشن تھا جس میں آپ دیکھ لیں کہ ملک جو ہے وہ نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے, ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, اور اس سارے ٹینیور کے اندر جو انہوں نے صرف حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف یہ حاصل کیا ہے کہ اپنے مقدمات یہ جو ہے قانون ہے ان میں ترمیم کر کے ایف آئی اے میں نیب میں اور باقی خود کو یعنی آپ کا, اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ نٹ شیل آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی دور میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مقدمے ہوتے تھے جس پر وہ بھی اسی طرح شکایت کرتے تھے جس طرح آج پی ٹی آئی کے رہنما شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر بوگس مقدمے بنائے جا رہے ہیں, سو ان مقدمات میں اور آج جو پی ٹی آئی پر بن رہے ہیں مقدمات ان میں کیا فرق ہے؟ جی ان مقدمات میں اور آج کے مقدمات میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا مقدمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اس کی موجودگی جو ایف آئی آر میں دے دی گئی ہے وہ اسلام آباد کی دے دی گئی ہے. تو وہ سارا دن ان کا صرف پلان کہ کسی طریقے سے عوام کو جو ہے وہ ڈرایا جا سکے, جو پی ٹی آئی کے لیڈرز جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو ڈرایا جائے, ان کے اوپر مقدمات کیے جائیں. آپ کے سامنے واضح جو مثالیں موجود ہیں, فواد چوہدری صاحب کے ساتھ جیسے انہوں نے کیا, اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا, اور ابھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو سی ایم پنجاب کے ایڈوائزر تھے عامر سعید راں, ان کے ساتھ جیسے کیا گیا اور راتوں رات جس طرح سے ان کو جو ہے ایگریمنٹ کر کے انہیں باہر نکالا گیا, وہ ہمیں تو سارا پتہ ہے. وہ تو پورا ہفتہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عامر سعید راں صاحب گئے کدھر ہیں. جی بالکل پورے پاکستان کے اندر ساری باز جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو احتجاج ریکارڈ کروایا اور انہوں نے قراردادیں جو ہیں وہ پاس کی اور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی, جس کے اوپر سارے جو ڈپارٹمنٹ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس عامر سعید راں صاحب موجود نہیں ہیں. اور کچھ ہی دنوں بعد وہ جہاں پہ تھے ہمیں تو پتہ ہے کچھ ایفیڈیوٹ دے کے انہیں باہر پھر وہ ریلیز کیا گیا. تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ سارے پوری پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. مقدمات تو ہیں کوئی نہیں, صرف مقدمات یہی ہیں کہ ان کو کسی ذریعے اس جو تحریک ہے عمران خان کی اس کو ناکام بنایا جائے. عمران خان کے حوصلے بلند ہیں, عوام کے حوصلے بلند ہیں, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, کوئی ڈرنے والا ہے. شیخ رشید صاحب بھی بڑے اس میں جو ہے وہ انرجیٹک ہیں اور جیل کے اندر پورا. یہ میں شیخ رشید صاحب کا تو کیس میں ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گی, ذرا بریگیڈیئر صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ابھی تک نعیم پنجوتا صاحب کی گفتگو میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ انہوں نے ایک جملہ دہرایا ہے کہ مقدمات تو ہیں کوئی نہیں, مقدمات تو ہیں ہی نہیں. یعنی یہ شیخ صاحب کے بھی وکیل ہیں, خان صاحب کے بھی وکیل ہیں, خان صاحب کے بہت سے کیسز میں جو ضمانتیں کروائی ہیں وہ انہوں نے جا کر کروائیں. سو یہ اور ان کی ٹیم بڑا فعال کردار اس میں ادا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مقدمات ہیں کوئی نہیں, یا واقعی میں شہباز گل ہوں یا اعظم سواتی ہوں, ان پر جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو ورغلانے کی کوشش کی, یا فواد چوہدری صاحب سے جس طرح ناراضگی کا اظہار کیا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے, ظاہر ہے بڑا اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا سیکریٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہ منشی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, اور بڑی تھریٹننگ ان کی ٹون تھی. تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پھر آخر میں ہم ذرا کیس ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملیہ ہاشمی صاحب. پہلے تو آپ کو بڑی مبارک ہو کہ 1 سال کی ایبسنس کے بعد یو بیک آن دی مین اسکرین, اینڈ آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ یو ول ڈو ویل. دیکھیں, جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है, क्योंकि पीटीआई के दौर में पीएमएलएन के जितने सीनियर लीडर्स हैं उन पे केसेस थे, लेकिन तो लिहाजा, और वो लोग भी जेल में रहे, तो लिहाजा अब ये कैसे हो सकता है कि अब वो जब पावर में आ गए हैं इस्लामाबाद में, तो जनाब फेडरल लेवल पे तो फिर इमरान खान और उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनके खिलाफ ऐसे ही टिट फॉर टैट क्यों ना हो। तो हम उसी की चीज की एक कड़ी जो है, सीक्वेंस जो है वो देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो केसेस थे बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी मेरा ख्याल है वो नैब के ज्यादा केसेस थे, प्लस एफआईए, उसमें तो तमाम बाकायदा व्हाइट कॉलर क्राइम्स और वो तमाम चीजें थी जिसका मनी ट्रेल बार बार मीडिया पे आता था, एक एक चेक, एक एक कैश ट्रांजैक्शन, जो पैसा बाहर जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह, उस तरह की केसेस यहाँ पे हम पीटीआई के इमरान खान और बाकियों के खिलाफ जो है वो नहीं देख रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन केसेस में मुझे नहीं याद है कि कभी किसी को की तजलील हुई हो, ह्यूमिलिएशन की गई हो। हाँ, अगर वो जेल में थे तो जेल में तो आपको पता है वहां के सेल की कंडीशन और वो क्या होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा जब वो कोर्ट में आते थे, कचहरी में अपीयरेंसेस के लिए आते थे, तो वो वीवीआईपी की तरह आते थे। वो जनाब बड़े बैंड बाजे के साथ आते थे, उनके साथ पूरी जंग होती थी और नारेबाजी होती थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पीटीआई के अभी के खिलाफ यहाँ पे तशद्दुद का एलिमेंट जो आया, सियासतदानों के खिलाफ तशद्दुद का एलिमेंट अनहर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये चीज पहले नहीं हुई थी। फिर दूसरा एफआईआर हो रही है जिसपे अब कोर्ट ने भी नोटिस लेना शुरू कर दिया है। एफआईआर हो रही है पूरे पाकिस्तान में एक ही चीज के ऊपर, चाहे शहबाज गिल साहब हो चाहे दूसरे लोग हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि दिस क्लियरली, अंग्रेजी में कहते हैं स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अभी आपने बात की थी टॉर्चर सेल की, मैं आज हैरान रह गया। द न्यूज अखबार की पेज पे हेडलाइन है जिसमें हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, आई विश नो वन गोज टू अ नैब टॉर्चर सेल, नॉट इवन माय एनिमीज। तो फिर मैंने अभी ट्वीट किया, मैंने कहा नैब पंजाब के जो नए ऑफिसर्स हैं, 2008 में मैं तो उसका प्रोजेक्ट ऑफिसर था, ओवरसी कर रहे थे, वो जो ब्लॉक्स बन रहे थे, अब तो खैर सारा मुकम्मल हो गया। तो उस वक्त जी हमारे सामने ये सेल बने थे, बाद में हमेशा खबर आती रही, नैब का तो रूल ही नहीं है टॉर्चर करना। नैब तो जब बिठाती है इंटरोगेशन की तो वो चाय भी पिलाती है और आपको बिस्कुट भी साथ खिलाती है। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को आप टॉर्चर नहीं करते हैं नैब के अंदर। और दूसरी बात, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे मोहतरम शरीफ फैमिली जब ये नैब पंजाब के सेल में आते थे, ये इनको रखा गया था, बाकी मैं मानता हूँ काफी अर्सा 90 दिन का जो फिजिकल रिमांड होता है वगैरह वगैरह, तो उसमें तो मुझे तक खबर ये पहुंची थी कि उनको बड़ी इज्जत के साथ वहां पे ट्रीट किया जाता था। बल्कि वो तो वहां पे एक किस्म के कई दफा खाने और डिनर जो है वो तो फैमिली इकट्ठे होके, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होके खाते थे। अच्छा। मैंने तो एक दफा पूछा, मैंने कहा भाई किधर? उन्होंने कहा सर वो हमारा वो जो डाइनिंग रूम है वहां पे। तो भाई कौन सा टॉर्चर, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे मालूम नहीं है। अगर मैंने सही सुना है ब्रिगेडियर साहब, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब ये नैब की हिरासत में थे शरीफ फैमिली के बहुत अहम मेंबरान, तो ये नैब हिरासत में फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे थे और लेविश खाने हो रहे थे? इज दैट व्हाट यू सेइंग? फैमिली गेट टुगेदर्स का मतलब ये है कि जो उनका घर से खाना आता था या फैमिलीज मिलने आती थी, तो फिर वो ये नहीं है कि सेल में वो 8 बाय 8 फीट या 10 बाय 10 फीट का जो स्टैंडर्ड सेल होता है, जो कि मैंने भी देखा हुआ है, हमारे सामने बने थे, बाद में भी मैंने 1-2 दफा देखा जाके, तो वो उधर नहीं होता था। वो गालिबन एक देखा ना, एक किस्म के जेस्चर होता था कि ये वीवीआईपीज हैं तो चलो इनको इस किस्म की जो है आसानी दी जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि नैब में कभी किसी ने कोई जरूरत भी की हो कि हमारे मोहतरम वीवीआईपीज को टॉर्चर किया जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की अदलिया जो है वो अब असर्ट करना शुरू कर दिया उसने, और दिस इज गुड फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। देखिए हमारा बुनियादी मसला ही है कॉन्स्टिट्यूशन को के खिलाफ काम करना और ये रूल ऑफ लॉ जो है उसको एनफोर्स ना करना।
तभी ये तमाम चीजें हुई हैं। जिस पंजाब में 25 मई को क्या हुआ था, पुलिस वालों ने नकाब पहन के कैसे लोगों को मारा, बेदर्दी से मारा। फिर वही मैं कहता हूँ, वो मुझे तो मॉडल टाउन याद आ गया था 16 जून 2014। तो कहने का मतलब ये है कि ये नए ट्रेंड्स जो आ गए हैं, वायलेंस, ऑफ तशद्दुद और ह्यूमिलिएशन। अब देखें ना, आपने बात तो की, मैं फिर कहूंगा, सियासतदानों को ट्रीट करना लाइक दहशतगर्द, सियासतदानों पे दहशतगर्दी के मुकदमे, ओ भाई ये एक मुहज़्ज़ब माशरे में ये नहीं होता। पाकिस्तान में ये पहले नहीं होता था, ये नए ट्रेंड्स आए हैं। और मुझे खुशी है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अच्छे मैसेजेस जो आने शुरू हो गए। NRO2 जो है, अच्छा ये ब्रिगेडियर साहब, ये सिर्फ सियासतदानी, अब अल्लाह के फजल से हम सहाफ़ी भी इसमें शामिल हो गए माशाल्लाह, हमें भी अब एजाज़ हासिल है। पिछले 10 माह में, यानी अगर जो खुद जेल नहीं गया वो कम से कम अपने साथियों की तीमारदारी करने के लिए अस्पतालों में पहुंचा है, डिस्ट्रिक्ट कचहरियों में धक्के खाए हैं, यू नेम इट, अदालतों के चक्कर लगे। और इस तरह से, जिस तरह अरशद शरीफ साहब, शहीद अरशद शरीफ को जिस तरह हमने मुल्क बदर होते हुए देखा, अरशद शरीफ की शहादत तो इस कौम के दिल पर एक कभी ना मिटने वाले जख्म की तरह दर्ज हो गई है। और इसमें अभी तक बदकिस्मती की बात यह कि मुजरिम पकड़े नहीं गए। ऐन मुमकिन है कि किसी दुश्मन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया हो कि अगर यहाँ पे कोई मसाइल चल रहे हैं तो ये पाकिस्तानी कौम की, रियासत की और अवाम की आपस में लड़ाई करवाई जाए, या हो सकता है मुजरिम कोई और निकले, लेकिन कम से कम तफ्तीश तो कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे ना। मैं समझता हूं कि ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि पाकिस्तान के अवाम दुश्मनी ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे पाकिस्तान में इंतशार हो। और आपकी बात सही है कि हमारे मीडिया के भाई जो हैं, जिस तरह, ये तो फिर वही बात है, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, मीडिया पे प्रेशर हमेशा होते रहते हैं। हम तो प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर से देख रहे हैं, बड़े कवानीन भी बनाए गए, नेपरा पेमरा, इस किस्म के हर किस्म के कवानीन आए वगैरह मीडिया की आवाज बंद करने के लिए। लेकिन मीडिया के बड़े इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया के बगैर जमहूरियत पाकिस्तान में आगे नहीं चल सकती। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आगे जमहूरियत नहीं चलेगी। अच्छा, अब मैं जरा नईम पंजौता साहब की तरफ चलती हूँ। नईम पंजौता साहब, इस दफा अभी आपने देखा कि परसों बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब की जानिब से, जो उन्होंने ऐन आइन और कानून के मुताबिक बात की, जिस पर जाहिर है कुछ लोग सियासी एतबार से खुश हैं, कुछ सियासी जमातें ना खुश हैं, कोई इलेक्शन के लिए बहुत बेताब है और कोई इलेक्शन से भाग रहा है। आप अब किस तरह से इसको देखते हैं आगे चलकर? क्या आपको कल ये चैलेंज होता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखें जी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है बड़ा ज़बरदस्त दिया है, लेकिन आइन के अंदर जब पहले ही एक शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो वहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे नंबर पर ये चीज़ रह गई कि ये इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उसकी वजह ये है कि इनके पास जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि कोई ना कोई ऐसा मुल्क के अंदर अफरा तफरी, कोई ऐसा जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ लेटर लिखेंगे कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमें कर्जा नहीं मिला जी, हमें बजट इतना चाहिए, तो मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं जो ये करने के लिए करेंगे। अच्छा, कुछ तो शुरू हो गए हैं इस्तेमाल होने। वजारत दिफा ने कह दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, FC रेंजर्स नहीं दे सकते, वजारत खजाना ने कहा है कि पैसा कोई नहीं है, अब मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने कहा है कि केसेस का बहुत सा बोझ है जिसकी वजह से नहीं हो सकता। तो ये तो शुरू है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जो फैसला आया था, मैंने तो उसी वक्त फैसले के टाइम, बल्कि ये जब पटिशन गई थी, अब हमने तो डेफिनेटली जाना है कोर्ट के पास, क्योंकि ये कोई चीज़ भी है वो कानून के मुताबिक करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें हमारे मुल्क को अल्लाह ताला के बाद अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो हम कोर्ट पे रिलाई करते हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करें, और वो इस जो भी ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होने लगे या कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम, तो कोर्ट ही है एक वाहिद रास्ता जिसके ज़रिए हम बच सकते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें जो है फैसला तो आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इनके इरादे हैं, अभी इनका जो मकसद है शायद वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ये डर है कि अगर इलेक्शन हुआ तो हम हार जाएंगे। तो इस वजह से इनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये आएँ, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को नायल करके, किसी तरीके से इस पार्टी का मोरल डाउन करके, मुख्तलिफ सोर्सेज लगा के इन्होंने पहले जैसे वीडियो क्लिप किसी का निकाला, किसी की कुछ चीज़ निकाली और ब्लैकमेल करके ये दबाना चाह रहे हैं। और इमरान खान के ऊपर भी इन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए और उनको वाश आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो इनके सारे मंसूबे
नाकाम हो गए, बैकफायर कर गए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्विकली आपसे भी इस पे आपकी राय लेना चाहूँगी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इस किस्म की एप्रीहेंशंस वकला के जहन में या आम आवाम के जहन में पाई जा रही हैं। ऑब्वियसली दे हैव अ रीज़न टू बिलीव सो, क्योंकि हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सवेरे पाकिस्तानी अवाम क्यूज़ में लग के वोट देने के लिए खड़ी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला ताले लगाकर गायब हो जाता है। तो इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन बात मानेगा लाहौर हाई कोर्ट की? लास्ट वन मिनट। पहली बात तो यह है कि कोशिश तो होगी हर किस्म का हरबा इस्तेमाल की जाए, जस्टिफाई किया जाए कि जनाब ये हो गया वो हो गया, हम नहीं कर सकते, फंड नहीं है, ये नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, दहशतगर्दी के इश्यूज हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की आला अदलिया, मैं उनका मिजाज अब बदलते हुआ देख रहा हूँ, उनके तेवर बदल रहे हैं। द विंड इज ब्लोइंग द अदर वे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आइन और रूल ऑफ लॉ की जो हुक्मरानी है, जो ये आला अदलिया वही इन्फोर्स कर सकते हैं। एंड आई थिंक दे नाउ हैव द जुडिशियल विल टू डू इट। और मुझे एक और चीज पे पूरा अपना यकीन है कि जब पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी, जब हमारे लॉयर्स अगर वो एक दफा खड़े हो जाएं फॉर आइन एंड द रूल ऑफ लॉ, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान, देखे ना जब जुडिशरी मूवमेंट हुई थी तो उन्होंने एक मिलिट्री रूलर को अपना वर्दी उतारने में उन्होंने वो कामयाब हो गए थे। सो लॉयर्स का मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में अगर इन केस इलेक्शन कमीशन ने आइन को अपहोल्ड ना किया तो फिर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल को एक्ट किया, तो फिर मैं देख रहा हूं कि ठीक है पिटीशन भी आएगी, फैसले फिर आला अदलिया करेगी और हमारे लॉयर्स मुझे लग रहा है कि दे विल प्ले अ वेरी डिसाइसिव रोल इन तमाम मामलों में। जी नाज़रीन, आपने ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की राय इस हवाले से सुनी। तारीख बहुत दिलचस्प हकीकत है, वो नहीं, फैक्ट्स डोंट लाई, कहते हैं ना, स्टेटिस्टिक्स नेवर लाई। सो तारीख की किताब में हर चीज़ रकम हो जाती है, आप अच्छा करें बुरा करें, तारीख ऐसा उस्ताद है कि जो लिखता चला जाता है अपनी किताब में। जस्टिस मुनीर साहब का किरदार आज भी स्याह हुरूफ में इस हवाले से लिखा जाता है तारीख की किताबों में, और याद किया जाता है उनका डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिस तरह से उन्होंने उस वक्त कुछ लोगों को खुश तो कर दिया, लेकिन आज कितने साल गुजर जाने के बाद भी लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। वहीं हम देखते हैं कि जस्टिस जवाद हसन साहब ने बड़ी दलेरी के साथ आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया, उस पर पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई जनाब। सोशल मीडिया पर उनका स्टेटस कोई बहुत बड़े डिजिटल मीडिया सेलिब्रिटी से कम नहीं था, बल्कि परसों से लेकर अभी तक उनके लिए बड़ी अप्रिसिएशन से भरपूर ट्वीट्स देखने को मिल रही हैं। सो बस साबित हुआ कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त, पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त एपेटाइट है कि वो अपने इदारों पे यकीन करें, अपने इदारों के साथ खड़े हों, उनका दिफा करें। इदारों को भी अब साबित करना होगा कि हम भी पाकिस्तानी अवाम के लिए डट कर खड़े हैं, और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या इस पर अमल दरामद करता है नहीं। ब्रेक के बाद ज़रा पूछते हैं अपने मौजूद पार्टिसिपेंट से कि सियासी जमातें तो चले समझ आती है कि किसी को शिकस्त का खौफ है तो किसी को जीत की उम्मीद है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों इतनी हिचकिचाहट देखने को मिल रही है इलेक्शन करवाने के एतबार से? क्या इसकी वजह यह है कि वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से जो कुछ एक्सक्यूज़ सामने आए हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के इन मजबूरियों, लिमिटेशंस की वजह से हाथ बंधे हुए हैं, या फिर मामला कोई और है? सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की। पहले हमने सियासत पे बात की, पाकिस्तान में जो इस वक्त आइन और कानून के एतबार से एक जंग छिड़ी हुई है। कोई किसी पर मुकदमे करा रहा है, कोई किसी पर FIRs कटवा कर खुश हो रहा है, किसी पर जायज़ हो रही हैं, किसी पर नाजायज़ हो रही हैं। इस किस्म की सूरत हाल चल रही है। सो हमने पिछले दोनों सेगमेंट्स में कानून और आइन के एतबार से चीज़ों को समझने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे उस मसले पर जो है सबसे बड़ा मुकदमा अवाम का। मुआशी एतबार से पाकिस्तानी अवाम की कमर पिस चुकी है, टूट चुकी है। अगरचे इमरान खान दौर में भी महंगाई से अवाम तंग थी, इमरान खान दौर से पहले जब नून लीग दौर था उसमें भी महंगाई अपने एतबार से थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी दौर में भी थी। किसी भी दौर में महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी शिकायत अवाम को रहती ही है। कोई ऐसा दौर नहीं जिसमें अवाम महंगाई की शिकायत न करे। लेकिन इस बार हालात कुछ इस हद तक दिगरगूं हो चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बताया जाता है, माहिरीन मईशत कहते हैं कि ऐसा बुरा हाल नहीं रहा। IMF को हमने देखा कि हमारे मौजूदा वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब अब से चंद हफ्ते कबल तो कहते थे कि IMF शुड बिहेव। IMF ने बिहेव ना किया तो हम भी फिर देख लेंगे, हमें भी कोई इतनी नहीं पड़ी हुई, देख लेंगे, हम ऐसे उनसे डील करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि उनकी और उनकी टीम की जो सूरत हाल थी वो काफ़ी घुटने टेकने वाली सूरत हाल थी। और इस वक्त एज वी स्पीक अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो IMF से होता क्या है कि जब भी कोई नया सेटअप आता है, कोई नई हुकूमत आती है, तो IMF का मिशन जो है वो फौरी तौर पर मुलाकात करता है, विजिट करता है। पहले टेक्निकल लेवल टॉक्स होती हैं, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद कहीं जाकर फिर बोर्ड मीटिंग होती है और फिर मामलात आगे चलते हैं। और इससे पहले जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके बाद आप जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी है उस पे जो शराइत हैं बेसिकली उन पे भी आप ज़रा अमल करके दिखाते हैं तो फिर वो तसल्ली होती है और फंड्स भी जारी होते हैं। तो इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमारी मौजूदा जो PDM हुकूमत है इसमें टेक्निकल लेवल टॉक्स में भी 6 दिन ज़ायद लग गए, अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो सका। अगरचे डार साहब ने कहा था कि कौम को IMF के मुआहदे के हवाले से खुशखबरी सुनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं आप। वज़ारत ख़जाना में आप बतौर मुशीर भी बड़े ज़बरदस्त फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने IMF के साथ डील भी की, और सिर्फ तभी नहीं 11 साल आपका तजुर्बा है, 11 साल पर मुहित कि आप IMF के साथ डील करते आए हैं। तो हम बहुत खुशामदीद कहते हैं, बहुत इज़्ज़त और अदब के साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन साहब को, साबिक मुशीर बराए वज़ारत ख़जाना। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी डॉक्टर साहब, कैसे आप हालात को देख रहे हैं? जैसे मैंने अभी अपने इब्तिदाइये में मेंशन किया कि 2008 में आप शामिल थे उन लोगों में कि जिन्होंने नेगोशिएट किया IMF के साथ, और उस वक्त गालिबन 62-63 रुपये कीमत थी डॉलर की, और वो 85 रुपये तक बताया जाता है कि आपको फोर्स कर रही थी IMF, इम्पोज कर रही थी ये बात कि आप ले जाएं, लेकिन आपने नेगोशिएट करके 72 रुपये तक मामलात जो हैं वो सेटल किए। डार साहब की आपको यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस लग रही है? क्या ये उन पर एतराज़ दुरुस्त है कि उन्होंने 3 माह डिले कर दिया जिसकी वजह से अब शराइत सख्त होगी IMF की? देखें, जिस वक्त का आप जिक्र कर रही हैं उस वक्त पाकिस्तान की शायद इतनी माली हालत इतनी ख़राब नहीं थी। तो जब जितने ज़्यादा माली हालत ख़राब हो जाए या कर दिया जाए, मैं दोनों लफ्ज़ कह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें आप जी, ख़राब थी या कर दी गई थी, जब ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। आप बिल्कुल बस जो यानी कि मुज़ाकरात नहीं होते हैं या एक तरफा फिर होता है कि बस आपने ये टेक इट और लीव इट वाली बात। ठीक। तो चूंकि हम IMF को 34 साल लगे पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाने में, तो वो इससे ज्यादा और खुश नसीब तो वो इदारा हो ही नहीं सकता कि जिसने एक न्यूक्लियर पावर, मिसाइल पावर 225 मिलियन की आबादी वाले मुल्क को बिल्कुल अपने घुटनों पे गिरा दिया हो। तो इससे आप सोचो एक IMF का स्टाफ बनकर कि आप कितने खुशी आपको महसूस हो रही होगी। हालांकि उस अदारे का
کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ممبر ممالک کے بیلنس آف پیمنٹ جو کرائسس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ڈار صاحب کی اگر بات کی جائے کارکردگی کی ان پرٹیکولر، تو آپ کیا فرق سمجھتے ہیں کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب نیگوشیٹ کرتے تو تب کیا مختلف ہو سکتا تھا، اور ڈار صاحب نے کیا ہے تو اب کیا مختلف ہے؟ مطلب 3 ماہ کا جو ڈیلے ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کافی تباہی آئی معاشی اعتبار سے. پھر یہ کہ آئی ایم ایف کے جو ڈائریکٹر ہیں پروگرام کے، ان کو بھی شاید خوش کرنے کے لیے شبر زیدی صاحب نے بھی ایک الزام عائد کیا ہے کہ یہ جو مئی 2021 کی غالباً ایک رپورٹ ہے ان کی، اس میں انہوں نے کچھ غلط بیانی بھی کی ہے پاکستان میں ایف ڈی آئی کے اعتبار سے، کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جی 50 بلین 50 ارب ڈالرز کی انہوں نے کہا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی. اینڈ ناؤ ایز وی اسپیک ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی منفی میں جا رہی ہے، اور فوریکس ریزروز بھی اگر ہم دیکھیں تو 3 ارب ڈالر سے بھی ہم نیچے آ گئے. مجھے نہیں پتا کہ کس نے 50 ارب ڈالر کے فورن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، میرے علم میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس قسم کی. لیکن بات یہ ہے کہ میں مطلب اگر میں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی پاکستان کو اتنے برے حال میں نہیں دیکھا تھا، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ ہوتے ہوئے خود دیکھوں گا. تو تکلیف مجھے باقی لوگوں سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے بڑا ٹائم دیا اس پاکستان کی معیشت کو، اور کافی خراب سے بہتری کی طرف لا کر چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ میرے ہی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے. تو مجھے عام لوگوں سے زیادہ اس کا تکلیف مجھے پہنچتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ چیزیں خراب ہوئی ہیں، خراب کی گئی ہے، خراب ہوئی ہیں، خراب کی گئی ہے. میرے الفاظ پہ غور کرتے جائیں، خراب ہوئی ہے، خراب کی گئی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے انہی الفاظ سے جوڑ لیتے ہیں اگلا سوال. یہ جو خراب ہوئی ہیں یا کی گئی ہیں، اب بالفرض جو دکھائی بھی دیتا ہے کہ کی گئی ہیں، اب ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے دور میں تو 6% تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا، ریکارڈ ہائی ایکسپورٹس تھیں، بمپر کراپس تھیں، ہم کووڈ جیسے مرض کے باوجود، ایسی وبا آئی، اس کے باوجود پاکستان بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر اس طرح سے اموات نہیں دیکھنے کو ملی، اللہ کا شکر ہے، نہ وبا کے اعتبار سے نہ معاشی اعتبار سے. لیکن پچھلے 10 ماہ میں جو تباہی پھر گئی ہے معاشی اعتبار سے، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور ظاہر نظر بھی آتا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ تو ہے، لیکن وہیں ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں، پی ڈی ایم کا جو اتحادی حکومت ہے اس وقت، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، اور یہ اگر ہم ٹیک اوور نہ کرتے تو پاکستان بینکرپٹ ہو جاتا. آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ کون درست بات کر رہے ہیں؟ یہ سب سیاسی گفتگو ہے، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. سیاستدان یہی باتیں کریں گے، ان کی ٹریننگ بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، دن کو رات اور رات کو دن دکھانا، اور وہ آپ کو کنونس کر دیں گے دن میں بھی کہ یہ رات ہے، اینڈ وائس ورسا. تو میں ان سب چیزوں پہ سیاستدان کیا کہتے ہیں، میں ان سب چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ ان کا حق ہے کہنا، اور میں ان کے حق کو تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ ان کی ٹریننگ اسی چیز کی ہوتی ہے. اچھا، جو حقیقت یہ ہے کہ واقعی معیشت جو ہے پینڈیمک کے بعد بہت بہترین طریقے سے، جو آپ خود اکنامک سروے میں دیکھ لیں کہ ایک 5.7% گروتھ آیا، نیکسٹ ایئر جو ہے وہ تقریباً 6% گروتھ تھا. تو جو معیشت سے 5-6% سے گرو کر رہا ہو، جس کے ایکسپورٹس بھی 15 سے 20% بڑھ رہے ہو، ریمیٹنس بھی 12 سے 15% بڑھ رہا ہو، تو آپ وہ کیسے معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور کیسے پاکستان تباہی کے دہانے پہ تھا کہ حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی. یہ سب ایسی باتیں ہوتی ہیں. حقیقت یہ تھی کہ معیشت بہت، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت آئیڈیل کنڈیشن میں تھی، لیکن معیشت پٹری پہ تھی، چل رہی تھی. آپ اس کی اسپیڈ پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ 60 کلومیٹر کی اسپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی یا 25 کلومیٹر کی گاڑی اسپیڈ سے چل رہی تھی، لیکن گاڑی پٹری پہ تھی اور گاڑی پٹری چل رہی تھی آگے کی طرف میں. اسپیڈ پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن اب تو نہ صرف گاڑی پٹری سے اتری ہے بلکہ ہم نے پٹری کو بھی گھاڑ کر پھینک دیا ہے.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ آئی ایم ایف معاہدے کی بات ہو رہی ہے اور اب تقریباً 8 روپے کے لگ بھگ بجلی کی بھی قیمت میں فی یونٹ 8 روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور بھی بڑے سخت فیصلے ہیں جو مشکل فیصلے، مہنگائی کا ایک نیا نام 10 ماہ پہلے ہمیں سننے کو ملا جب سے یہ نئی حکومت آئی. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ایک پوائنٹ ریز کرتے ہیں، یہ مجھے اب آپ سے بطور ماہر معیشت سمجھنا ہے کہ کیا ان کے اس شکوے میں کوئی سبسٹنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہم مشکلات کا شکار ہیں یہ پریڈومیننٹلی اس وجہ سے ہیں، اور آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے میں اس لیے بھی مشکلات پیش آئیں زیادہ کہ 3 بار ہم نے معاہدے کو توڑا، معاہدے کی وائلیشن کی. اس میں وہ شوکت ترین صاحب کا نام لیتے ہیں، اس میں وہ اپنے اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام لیتے ہیں جو ان کے بعد آئے، اور وہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، 2 پی ٹی آئی کے وزراء اور ایک اپنے ہی وزیر کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ معاہدے کو وائلیٹ کیا تھا. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا، یہ ہمارے سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہے. یہ ہر شخص پچھلے والوں پہ یہ بات ڈال دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ باقی سب جاہل تھے اور یہی کل واحد، اور یہ بالکل سب سے بہترین یہی شخص تھے. ایسا نہیں ہوتا ہے میڈم، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بیانات دیتے ہیں، میں ان کے کسی چیز میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مفتاح اسماعیل صاحب بھی ایک سیاسی ہیں، پی ایم ایل این کے ایک ورکر تھے یا ہیں، آئی ڈونٹ نو. ڈار صاحب کے ساتھ ان کا ایک ذاتی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب نے اس کو ہٹا کے خود آ کے بن گئے ہیں. یہ ان کے پارٹی کے اندر کی لڑائی ہے جس پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. چلیں ہم عوامی مقدمے، جی پلیز. کسی کے چیز سے مجھے یہ نہ کہیں کہ جی کون اچھا تھا کون برا تھا. ہر شخص اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. عوام اس کو جج کرے گا، اسٹیٹسٹکس اس کو جج کرے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا آخر میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، ذرا عوامی مقدمے کی طرف واپس آ جاتے ہیں. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی جو آئی ایم ایف کا معاہدہ سننے میں آ رہا ہے، جو ذرائع کے مطابق چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب تو بڑا کچھ واضح ہو بھی گیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی تو ایک بھی بات نہیں مانی گئی، 100% آئی ایم ایف نے ہی اپنی شرائط جو ہیں وہ امپوز کی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مشکل حالات میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی گنجائش ہے بہتری کی کہ اس کو بہتر کیا جا سکے؟ کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانے کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر پاکستانی قوم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ملک جاتا ہے وہ زخموں سے چور چور ہوتا ہے اور رہتا ہے، خون رستا رہتا ہے. اگر ابھی تک پاکستانیوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اس قوم کو 10 سال اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا چاہیے، تاکہ یہ ان کے ذہن تک جو ہے یہ بات پہنچ جائے کہ آئی ایم ایف میں جو ملک جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف میں جو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اگر ابھی تک پاکستانی قوم کو نہیں سمجھ میں آیا تو شاید اللہ تعالیٰ ہی کوئی پیغمبر شاید اس ملک میں لائیں گے کہ جو ان کو سمجھائے گا، یا کوئی تینگ سیاؤپنگ ٹائپ کا ایک ریفارمر آئے جو آ کے اس ملک کو بھی ریفارم کر سکتا ہو. ورنہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اگر پاکستانیوں کا ابھی تک احساس نہیں ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کیا چیز ہوتا ہے، آئی ایم ایف ایز اے انسٹیٹیوشن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ایف کے پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں نا، ہمارا تو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا تعلق تو ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ ایز این انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے بدقسمتی سے. اور ظاہر ہے قوم کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ جو حکمران آتے ہیں وہ ان کو انیویٹیبلی جانا ہی پڑتا ہے. پی ٹی آئی دور میں، بلکہ آپ نے تو بہت قریب سے چیزیں دیکھیں کہ اسد عمر صاحب شروع کے 9 ماہ کہتے رہے، جس پر اب ان پر بہت تنقید بھی ہوئی بعد ازاں کہ جی انہوں نے بہت لیٹ کر دیا آئی ایم ایف پروگرام، پہلے چلے جانا چاہیے تھا. جبکہ یو آف دا ویو اینڈ یو آلویز بین آف دا ویو کہ نہیں جانا چاہیے تھا اور ایک غلط فیصلہ ہے. 8 مئی 2019 تک اسد عمر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن بعد ازاں 9 مئی 2019 کو وہ چلے گئے. سو یہ تو ایک بڑا ایک وشس سائیکل ہے. ایک چیز کوئکلی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گی، عوام کے انٹرسٹ کی ایک موٹی موٹی سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر ہی کیوں ٹیکس لگے، غریب پر ہی کیوں ٹیکس لگے، امیروں پر کب
ٹیکس لگے گا. اس کا کوئی میکانزم کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سیلز ٹیکس کی بجائے کوئی ڈائریکٹ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے؟ پہلے تو آپ اس کا جواب دیں کہ میں صحیح تھا یا غلط ثابت ہوا ہوں. میں آپ 100% صحیح ثابت ہوئے، ٹھیک ثابت ہوئے آپ، بالکل صحیح کہا تھا. دوسری چیز ہے کہ ہاتھی کے 2 دانت ہوتے ہیں، ایک دکھانے کے بھی ہوتے ہیں اور ایک کھانے کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کہ کون نہیں جانا چاہتا تھا اور پھر وہ چلا گیا. یہ سب اب رہنے دیں، ماضی کا حصہ ہو گیا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. 4 وزیر تھے جو گھیر کر لے کر گئے IMF میں عمران خان صاحب کو. 4 وزیر تھے. میں طرح سا جو ان کو روکتا تھا، لیکن میری ان سے ملاقاتیں صرف ویکنڈ میں ہوتی تھی. باقی تو جو 4 وزراء تھے وہ تو ان کے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے. ان کو مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ لاؤ شخص کو گھیر کر. تو جب چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ وہ بھی برباد ہوئے. آپ نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ان کے دور میں بھی بہت مہنگائی تھی، تو میں بھی اس وقت میں بھی دیکھتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، میں اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا ہوں. یہ ان کے ویو تھے. تو وہ آخر گئے نا، وہ کوئی تو لے کر ان کو گیا. بالکل صحیح. پاکستان کو IMF میں لے کر جانا ایک مینڈیٹ کا حصہ تھا کسی کا، تو چلے گئے. آج پاکستان 4 سال پہلے جہاں کھڑا تھا اور آج آسمان زمین کا فرق ہو گیا ہے. اس میں ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال. جی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ڈاکٹر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی، یہ سیلز ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس کا بتا دیں. بیچارے غریب عوام پہ ہی سارا ٹیکس جو ہے وہ اس کا بوجھ چلا جاتا ہے، لاد دیا جاتا ہے. یہ امیروں پر کب ٹیکس لگے گا جو اتنے ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ بجٹ کے خساروں کو کم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ریونیو آپ بڑھا سکتے ہیں یا آپ اپنے اخراجات کو کٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر میں آج منسٹری آف فائنانس میں ہوں جی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے اخراجات کٹ کیے جا سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کہاں پر پیڈنگ کی جاتی ہے. جو پروجیکٹ 200 روپے میں ہونا ہے اس کو ہم 1000 روپے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہم اخراجات کو کٹ کر کے بھی اپنے بجٹ کے خسارے کو کم کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکس لگا کر ہی ریونیو کو بڑھانا ہے. اخراجات بھی کم کیے جا سکتے ہیں اور بہت ذرائع ہیں اخراجات کم کرنے کے. مجھے پتا ہے. اور شاید 1% اسٹیٹ بینک اپنا انٹرسٹ ریٹ آج کم کر دے، 250 بلین تک آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے 1 سال میں. ویری نائس. لیکن 250 بلین آپ ریونیو اکٹھا کر کے دکھائیں ایڈیشنل نہیں کر سکیں گے. لیکن صرف 1% انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائیں، 250 بلین آپ کا ایکسپینڈیچر کم ہو جائے گا انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیا بات ہے، ویری ویل پٹ ڈاکٹر صاحب. اور یہ آپ نے بات کی نا کہ آج اگر آپ وزارت خزانہ کا حصہ ہوں، وہاں بیٹھ کر آپ بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ کون سے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں. تو غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ جو 83 لوگوں کی فوج ظفر موج ہے اس میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی جگہ شاید آج اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اخراجات کم کرنے کی بات بتائیں گے. وہ 200 روپے کی چیز 2000 میں کر کے بتانے کی بات نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں عوام پر تو دور دور تک کوئی فوکس نہیں نظر آ رہا. پروفیسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی گفتگو سنی اور بہت آسان الفاظ میں، بڑے مدلل انداز میں ہمیں سمجھایا کہ کیسے IMF کسی بھی ملک کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اس دلدل میں دھسنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ آپ اس دلدل میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ مزید دھستے ہی چلے جاتے ہیں. اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے نکل سکیں انلیس آپ کے ریونیوز بہت زیادہ بڑھ جائیں، انلیس آپ ایک سیلف ریلائنٹ قوم بن جائیں. جس طرح ہم نے 9-10 ماہ پہلے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہماری ریکارڈ ہائی ایکسپورٹس تھیں، انڈسٹریل گروتھ بہت زیادہ تھی، اور جو گروتھ 26-27% پر ہمیں نظر آتی تھی 2021 کے نومبر دسمبر میں، اگر آپ اعداد و شمار کا معائنہ کریں، ان کو دیکھیں آپ، تو 1 سال کے اندر اس میں اتنا ڈکلائن آیا کہ 26-27% سے کم ہو کر وہ
1 سے 2% پر آ گیا. اور اب یہ تو 2 ماہ پہلے کے میں آپ کو سٹیٹس بتا رہی ہوں, ابھی تو ظاہر ہے ہر چیز نیگیٹو میں چلی گئی ہے. تو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا, کچھ تو کوئی تو سرا پکڑنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے جسے کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں نا آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ مس کرنا, تو کچھ سوالوں کو آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ مس کر دیا کیونکہ کلیئرلی ہی وازنٹ ولنگ ٹو میک اینی پولیٹیکل کامنٹ. جو میں نے ان سے کچھ سیاستدانوں کی معاشی امور پر رائے کے حوالے سے ان کی رائے جاننا چاہی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سیاسی گفتگو ہے. جس طرح یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو ملک بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا, یا جس طرح ابھی بھی حالانکہ بہت مشکل حالات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم بینکرپسی کے دہانے پر ہیں, ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے, ان کی بہت ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے, موسٹ ریسنٹ سٹیٹمنٹ, کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ بینکرپٹ. سو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو انشاءاللہ. ہم تو پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ کے کلیے پر چلنے کے حامی بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہت اچھا کریں, ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو, بدترین معاشی زبوں حالی لے کر نہ آئے, آنے والا دن خوشخبری لے کر آئے, پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے. یہ جو ڈار صاحب نے ابھی کچھ دن کیا 2 دن قبل ہی فرمایا تھا کہ IMF معاہدے کے حوالے سے قوم کے لیے خوشخبری ہے, تو نہیں حضور, قوم کے لیے اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ آپ IMF سے معاہدہ کر رہے ہیں اور پیٹرول کی قیمت میں مزید 50 روپے اضافہ, بجلی فی یونٹ 8 روپے مزید اضافہ کرتے کرتے 160 روپے سے شروع ہوئے تھے, کرتے کرتے 300 روپے فی لیٹر پہ پیٹرول آ جائے. یہ عوام کے لیے خوشخبری نہیں ہے. آٹا, چینی, گیس, گھی, بدترین زبوں حالی کا شکار ہو جائے آپ کا معاشی سائیکل, آپ افورڈ نہ کر سکیں, آپ کو یہ چوز کرنا مشکل ہو جائے کہ آپ نے گھر کے بل دینے ہیں, یا آپ نے بچوں کی اسکول فی پے کرنی ہے, یا آپ نے بچوں کو کچھ کھلانا ہے, یا آپ نے کسی خوشی غمی کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو ملنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے, ٹریول کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. تو آج عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اور ہم چونکہ رکھتے ہیں پاکستانی عوام کے سامنے مقدمہ عوام کا, تاکہ مل کر ہم چلیں عوام کے ساتھ شانہ بشانہ اور مقتدر حلقوں سے سوال کریں کہ آخر عوام کا مقدمہ کب لڑا جائے گا, کب حل کیا جائے گا انشاءاللہ. سو ابھی تک کے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعے کے روز رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. ہم لے کر آئیں گے نیا مقدمہ عوام کا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے بہت ہی دلچسپ قانونی نقطوں کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی سیاست آج قانون کی اس طرح سے مرہون منت ہے, اور قانون کی انٹرپریٹیشن کی خاص طور پر. سو انٹرپریٹیشن وہ چیز ہے کہ جو ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی کر کے, آج کل تو ویسے بھی بڑا مزیدار دور ہے, ہر بندہ ہی وکیل بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے. وہ کیا ایک بڑا لطیفہ مشہور تھا نا, کسی خاتون نے کہا کہ میرے بھائی جان انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور وہ انجینئر ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ اچھا وہ ڈگری کی تھی کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اپنی گھڑی خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں. تو آج کل بھی وہ حساب ہے کہ ہر بندہ ہر فن مولا ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اسٹوڈیوز میں بھی اور اپنے پاس اسکائپ پہ بھی اپنے شو پر ایسے ایسے گیسٹ مدعو کریں جو واقعی صحیح ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اس پرٹیننٹ فیلڈ کے حوالے سے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کی جانب. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی نعیم پنجوتا صاحب, جو کہ عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر کے وکیل بھی ہیں اور شیخ رشید صاحب کے وکیل بھی ہیں, اور آج کل شیخ رشید صاحب سے جیل میں ملاقات بھی کرتے ہیں, اور دکھ سکھ بھی شیخ صاحب نے ان سے کچھ کیے ہیں. پنجوتا صاحب, کس حالت میں ہے شیخ صاحب اور ان کو کس طرح کی جیل میں رکھا ہوا ہے, کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو مقدمات کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. جو شیخ صاحب کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں وہ 4 ہیں. 4 FIR جو ہیں شیخ صاحب کے اوپر درج کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو FIR درج کی گئی وہ تھانہ آبپارہ میں جو درج کی گئی, ڈیٹ تھی 1/2/2023 کو یہ جو ہے وہ درج کی گئی 1 فروری. ٹھیک ہے, 1 فروری. اور اس FIR کو درج کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس کی سٹوری یہ ہے کہ 27 تاریخ کو بول نیوز چینل کے اوپر
10:30 بجے شیخ صاحب نے ایک بیان دیا کہ آصف علی زرداری نے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے اور وہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں. اور یہ بات میں نے کیونکہ عمران خان صاحب سے میں ملا ہوں اور انہوں نے مجھے بتائی ہے، تو بیسیکلی ان کا مقصد یہی تھا کہ پریکاشنری میئرز جیسے ہوتے ہیں کہ ایک عوام تک میسج جائے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ آواز بلند ہو، تاکہ اگر کوئی ایسا پلان بنایا بھی گیا ہے تو وہ ایسا منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہ ہو پائے اور وہ بالکل ختم ہو جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 27 گزر گئی، 28 بھی گزر گئی، 29 بھی گزر گئی. 30 تاریخ کو ان کو خیال آیا، زرداری صاحب کو یا جس بندے کو بھی خیال آیا، تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ایک بندے کے ذریعے جس نے اپلیکیشن ڈائریکٹلی جو ہے SSP کو دی. وہ بندہ کون ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کا یہاں پہ ورکر ہے، رہائشی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ رہتا ہے مل پور میں رہتا ہے. اس نے اپلیکیشن دی SSP، حالانکہ اس نے SHO کو دینی تھی. اس کو جیسے ڈائریکشن دی کہ آپ اپلیکیشن دیں، اس نے اپلیکیشن دی. شیخ صاحب کو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ میرے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے اور تھانے والے جو ہے نا وہ انہوں نے میرے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی ہیں. اچھا 160B کی جو پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی شیخ رشید صاحب کے خلاف، اس میں یہ ہے کہ 160B کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے وفاقی یا صوبائی حکومت سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور اس میں جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ سرکاری جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے، نہ کہ عام پرائیویٹ بندہ ہوتا ہے. اچھا اب بات ہوئی ہے آصف علی زرداری کے حوالے سے، کمپلین کون درج کروا رہا ہے؟ ایک پرائیویٹ سٹیزن کروا رہا ہے. جس کو مسئلہ ہوا ہے کہ جس کے خلاف بات ہوئی ہے اس نے ڈائریکٹلی عمران خان کو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا ہے کہ آپ نے میرے خلاف بات کی ہے. یہاں پہ ایک الگ غیر قانونی طریقے سے بغیر اجازت کے ایک پروسیڈنگ سٹارٹ کروا دی گئی. شیخ صاحب کو ٹویٹر کے ذریعے جو ہے اسلام آباد پولیس نے انٹیمیٹ کیا کہ ہم آپ کو کل 4 بجے گرفتار کر لیں گے. اچھا ٹویٹر پہ اسلام آباد پولیس نے بتایا، بڑی ٹیکس ہیوی ہو گئی ہے بھائی اسلام آباد. اور ہم نے اسی دن ہم جب گئے ہیں جناب 30 کو یہ اپلیکیشن ہوئی ہے اور 1 کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا. انہوں نے نوٹس بھیجا 160 کا 196B کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے تھانے کے اندر آئیں. ہم رات کو گئے 31 کی رات کو میں گیا، شیخ صاحب نے مجھے فون کیا، میں نے جا کے SHO صاحب کو ان کا بیان دیا. SHO نے لینے سے انکار کر دیا. اچھا SHO نے کہا کہ میں کوئی بیان نہیں لینے والا، مجھے اوپر سے ہدایت ہے کہ شیخ صاحب کو گرفتار کرنا ہے، وہ خود ہیں. ہم نے کہا کہ اس بندے کا کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے اگر بات بھی کی ہے وہ بھی خان صاحب کی بات کے اوپر ہم نے بات انٹیمیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بتائی ہے کہ اس طرح سے وہ بھی ہمارا کمنٹس ہے. اور سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ چونکہ عمران خان صاحب پہ آلریڈی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جہاں پہ 3 طرف سے گولیاں برسائی گئیں اور اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے تفتیشی رپورٹ میں بھی، تو اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہوا میں بات ہے. ہاں اس بات کو ثابت کرنا یا اس بات کی لیجٹمیسی اوتھینٹسٹی چیک کرنا وہ بالکل ادارے چیک کریں. خان صاحب سے بھی پوچھیں انہوں نے کس بنیاد پہ بات کی، زرداری صاحب سے بھی پوچھیں کہ کیا بھی ایسا کچھ تھا. ایک قانون ہے نا جی، فار ایگزامپل قانونی طور پر یہ پروسیڈنگ کیسے شروع ہوگی؟ بالکل یہ جو پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی ہیں یہ 196B کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی اور اس کے مطابق یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ایک بندہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمنٹس دے رہا ہے، ایک رائے دے رہا ہے، اظہار کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آئے روز اداروں کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پلان کیا ہوا ہے، سازش کی ہوئی ہے. اب چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کی قلت ہے تو آخر میں بس 1 منٹ میں یہ سمرائز کر دیں کہ کیا یہ جو بقول آپ کے غیر قانونی طور پر یہ سارے پروسیڈنگ کی گئی تو کیا اس سے شیخ صاحب کی کیس کی پروسیڈنگ پہ فرق پڑے گا؟ کیا یہ آپ ان گراؤنڈز کو اڑا سکتے ہیں؟ جی غیر قانونی ہے، اس کے لیے ہم کویشمنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں. باقی جو 2 FIR ہیں وہ ان کا آپریشن سسپینڈ ہو چکا ہے اور مری تھانے کے اندر جو FIR ہے اس میں ضمانت ہو چکی ہے. بالکل صحیح. اور اچھا اس سے پہلے کہ میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں، کوئکلی ایک لاسٹ کامنٹ کر دیں اس پہ کہ شیخ صاحب کی کیا صورتحال ہے، چونکہ آپ جیل میں بھی ان سے ملے تو کیا وہ کہتے ہیں کہ کون ان کو مروانا چاہتا ہے؟ کیونکہ بڑی آج کل اس قسم کی بھی سٹیٹمنٹس ان کی جانب سے شیخ صاحب کی جو صورتحال ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بالکل فٹ ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے فون کا جو ہے وہ پاس ورڈ دیں اور میرے فون کے اندر سے ڈیٹا لینا چاہتے ہیں. اور مجھے صرف یہ سوال کیے گئے ہیں کہ آپ کے ٹویٹر پہ اتنے فالوور کیوں ہیں، اور یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ جب وہ ختم ہونے والا ہے تو آپ اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں. مجھے C کلاس میں رکھا گیا ہے، C کلاس کے اندر شیخ صاحب کو رکھا گیا اور جس طرح سے ہتھکڑی لگا کے یہ یہاں پہ لاتے ہیں. آج تک
PTM کا کوئی بندہ بھی گرفتار ہوا ہے تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس حالت میں جس طریقے سے ایکس فارمر منسٹر ہیں وہ 16 دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں اور جس طرح سے ان کو لایا جاتا ہے بالکل غیر قانونی ہے. ہم اس کی کنڈیمن کرتے ہیں. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب یور ٹیک آن دا میٹر, آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کو ٹھیک ہے پوچھا ضرور جائے کہ وہ کس بنیاد پہ خان صاحب نے بات کی یا انہوں نے آگے اس بات کو فارورڈ کیا, لیکن کیا یہ طریقہ کار درست ہے جو اعتراضات انہوں نے عائد کیے ہیں شیخ صاحب کے وکیل نے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ان میں کوئی سبسٹنس ہے یا یہ ایسے ہی بس ایگزیجریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو شیخ صاحب کی پالیٹکس کو دیکھ رہا ہوں 1968 آنورڈ, اور 69-70 میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر وہ ہمارے ساتھ تھے گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں. تو میں اور ہم ایک ہی ایریا میں پنڈی میں, وہی ایریا ہمارا کانسٹیٹوئنسی جہاں پہ تھرو آؤٹ میں نے ان کو دیکھا ہے. تو شیخ صاحب از ایکچولی ویری اسٹرانگ ولڈ پولیٹیکل فائٹر. وہ پہلے بھی کئی دفعہ جیل جا چکے ہیں. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کے دور میں بھی وہ کلیشنکوف والا کیس بنا اور پھر وہ گئے اپنا جیل میں 2-3 سال رہے, وہاں انہوں نے کتاب بھی رکھی. شیخ صاحب میں ڈٹرمنیشن بہت ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہی از ون آف آور سینئر موسٹ پولیٹیشین, اور پولیٹیشینز کو ہتھکڑیاں لگانا آن دیز فلمزی گراؤنڈز, میرا خیال ہے یہ بالکل ہی سیٹنگ اے نیو ٹریڈیشن ان پاکستان. کل کو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر اب اس دفعہ پتہ لگے کہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ کریں غصے میں آ کے وینجنس میں ریونج میں, اور وہ پی ایم ایل این کے سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں لگانا شروع کر دیں, تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا صورتحال ہوگی پاکستان میں. تو یہ اس قسم کی دیکھیں نا, اور جو کچھ ان کا یہ کورٹ اپیئرنس میں ہم نے دیکھا ہے ان کو جس طرح ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, آئی تھنک دس از ویری ویری انفیئر. شیخ صاحب کی ہاں ٹھیک ہے وہ ذرا لوز ماؤتھ ہے جس کو کہتے ہیں, وہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس پہ پھر حکومت وقت کے جو لوگ ہیں پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں, تاش میں آ جاتے ہیں کہ اچھا چلو پھر ہم ان کو تھوڑا سا سبق سکھاتے ہیں. بٹ سینئر سیاستدانوں کو اس طرح میل ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, بینظیر بھٹو شہید کے پہ جو پہلا اٹیمپٹ ہوا تھا کراچی میں 18 اکتوبر یا 17 اکتوبر 2007 کو جب وہ واپس آئی تھی. جی غالباً بریگیڈیئر صاحب کارساز واقعے کی بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں پر وقت ہوئے جی ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بہت ہی دلچسپ ڈسکشن رہی, اور میں بھی اگری کرتی ہوں بریگیڈیئر صاحب سے اس حوالے سے کہ بہت کیئرفلی آپ کو اپنے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے, کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے آپ ازراہ تفنن اگر اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں تو تھوڑی سی ایسی بات کریں, ایسا مزاح ہونا چاہیے کہ جو دوسرا شخص بھی انجوائے کرے, مطلب اس کو اپنی انسلٹ نہ محسوس ہو. اور اس چیز کو ظاہر ہے شیخ رشید صاحب ہوں یا دیگر سیاستدان ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان پہ بھی طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں, اوئے تمہارا کریئر, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یا عمران خان صاحب پر بھی کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اوئے نواز شریف. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان سب کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یو نیور نو, ٹی وی سکرینز پہ اب تو فون پہ آ گیا سب کچھ, ڈیجیٹل میڈیا آپ کو پتہ ہے اٹس آل اوور دا پلیس, اٹس ٹیکن دا ورلڈ بائی اسٹارم. تو بچے کے فون کے ہاتھ میں آج فون موجود ہے. تو آپ جو بات بھی کرتے ہیں, اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں, پبلک اسفیئر میں آپریٹ کرتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ آپ کا ایک ایک لفظ بہت سی شخصیات یا بنا رہا ہوتا ہے, سنوار رہا ہوتا ہے یا بگاڑ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے جی. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. نعیم پنجوتا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں ناظرین ہم چل کے ذرا معیشت پہ بات کریں گے کہ ڈار ورسز ڈالر جو جنگ چل رہی ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کی جو شکایات ہیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے, کیا وہ درست ہیں, یا ڈار صاحب جو اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس میں کتنا دم ہے. آفٹر دا بریک.